آلک و اصحابک یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقی صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ زینت محفل یادگار اسلاف مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ مفتی محمد انوار حنفی صاحبزادہ سید بابا ذاکر حسین شاہ ہمدانی صاحب اور معزز علماء کرام ائمہ مساجد حضرات گرامی قدر، آج ہم حکیم یوسف صاحب کے دونوں صاحبزادے محمد سہیل یوسف اور محمد حمزہ یوسف کی شادی کے سلسلہ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور حکیم صاحب کے دونوں بیٹوں کو حقیقی خوشیوں سے مالا مال کرے۔ بلا شبہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف نفسہ نفسی کی اور دنیا کی طلب پیش نظر ہے، تو اس موجودہ حالات کے مطابق بڑے عظیم ہیں وہ لوگ اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ اپنی خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا۔ ملا علی قاری حنفی انہوں نے میلاد شریف کے حوالے سے جو لنگر میلاد انہوں نے ایک کتاب کی صورت میں ہمیں دیا، جو قیامت تک کے لیے ان کا یہ لنگر جاری اور ساری ہے۔ وہ طالب علم زمانے میں جب مکہ شریف گئے، مدینہ شریف گئے، انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں تو عجیب ہی نظارے ہیں کہ کسی کے یہاں شادی ہو تو اس کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ سے جاتے ہیں، کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو اس بہانے سے حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، کسی کے ہاں کوئی بھی خوشی ہو، جمعرات ہو، پیر ہو، تو ہر بہانے سے ہر قسم کے جس تقریب میں بھی وہ کوئی لوگوں کا اکٹھ کرتے ہیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا سما باندھ دیتے ہیں۔ تو حضرت ملا علی قاری نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ جب میلاد شریف آتا تو وہ کھانے پکاتے، مٹھائیاں بانٹتے، لنگر تقسیم کرتے، تو انہوں نے جب اپنی حالت دیکھی تو وہ کہاں افغانستان اور کہاں مکہ شریف، سفر کی حالت ہے، غربت ہے، وطن سے دوری ہے، آخر وہ بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ دل میں ایک کسک سی تھی، ایک تڑپ سی تھی کہ میں بھی اگرچہ غریب الوطن ہوں، کمزور ہوں، لیکن میں بھی حضور کا میلاد کروں۔ اب پیسے تو ہے نہیں کہ لنگر کروں، دیگیں کروں، مٹھائیاں بانٹوں، پنجابی کرنے۔ دل دے وچ خیال آیا کہ میں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد کراں، میرے کول تو پیسے بھی نہیں، لنگر دا اہتمام نہیں، مٹھائیاں ونڈن دی طاقت نہیں۔ پھر انہوں نے خیال کیتا کہ اللہ پاک نے انہاں مالداراں نوں تو مال دی نعمت دتی، انہاں نوں
دولت دیتی ہے، خوشحالی ہے، یہ آدھی طاقت قوت آدھی پوج دے نال یہ حضور پاک دے میلاد دیا محفلہ سجاندے نے، لنگر میلاد کردے نے، تے اللہ پاک نے مینوں بھی ایک صلاحیت دیتی، مینوں لکھن دی صلاحیت دیتی، مینوں علم دیتا ہے، مینوں حدیث دا علم دیتا ہے، پڑھن پڑھاون والا میرا شعبہ ہے، تے آپ نے پھر سوچا کہ میں بھی حضور دا میلاد کراں، تے اس رنگ وچ کیتا اور اس خیال نال کیتا کہ لوکی دیگاں پکاون گے، لوگ کھاون پیون گے، ہضم کر دیون گے، او میلاد دا جڑی خوشی ہے، او میلاد دا جڑی کیفیتاں نے، او کچھ لمحے دی ہون گیاں، کھایا پیا ہضم ہو گیا، لیکن انہوں نے آکھا کہ میں میلاد دے اتے کتاب لکھ دیواں، افغانستان تو میں ٹراں، ہندوستان ساڑھے نال ہے، افغانستان ساڑھا علاقہ ہے، مکہ شریف میں گیا، مدینہ شریف گیا، بغداد شریف گیا، جتھے جتھے میں پڑھن واسطے گیا، اوتھے اوتھے لوکاں دے ہر علاقے، ہر کلچر، ہر پنڈ اور بستی دا حضور دے میلاد مناون دا طریقہ کی ہے، انہوں نے اس موضوع تے کتاب لکھی، عنوان بننے کہ مکہ شریف والے کیویں میلاد کردے نے، مدینہ شریف والے کیویں میلاد کردے نے، ہندوستان والے کیویں میلاد کردے نے، بغداد شریف والے کیویں میلاد کردے نے، تے انہوں نے اس موضوع تے کتاب لکھی کہ لوکی لنگر کھاون گے، کھادا پیتا ہضم ہو جاسی، لیکن میری قیامت تک یہ کتاب باقی رہ سی، لوگ پڑھ دے پڑھان دے رہ سن، تے حضور دا میلاد بھی زندہ رہ سی، تے میلاد دا تبرک بھی زندہ رہ سی۔ تے مکہ شریف تے مدینہ شریف عرب دا یہ معمول سی کہ او شادی دی خوشی وچ، بچے پیدا ہومن دی خوشی وچ، اور کوئی بھی انہوں نے خوشی مل دی ہے تے او اس خوشی دا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دی محفل دے نال کردے نے، تے ساڈے حکیم صاحب نے بڑا اچھا اہتمام کیتا اور بڑی اچھا طریقہ رائج کیتا کہ انہوں نے اپنے جوان سال بیٹیاں دے شادی دی خوشی دے موقع دے ہوتے انہوں نے اللہ نو یاد رکھا، اللہ دے رسول دے ذکر واسطے اس محفل دا اہتمام کیتا۔ ایک باری پھر میں انہاں دے بیٹیاں نو دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی ازدواجی زندگی نو کامیاب بناوے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں بیویاں نو نیک صالح بناوے، انہاں دے نکاح دے بہترین ثمرات نال انہاں نو مالا مال کرے، ہر قسم دی آفتاں مصیبتاں پریشانیاں تو انہاں نو نجات عطا فرماوے۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ قاری خلیل صاحب انہوں نے فرمائش کی سی کہ میں کوئی اصلاحی موضوع کرا، لیکن چونکہ یہ میلاد مصطفیٰ دی محفل ہے تے حضور پاک دے ذکر دے نال میں آخر تے اپنے اس خاص موضوع نو خوبیاں، کمالات، معجزات عطا فرمائے۔ انہاں بہت ساریاں وصفاں، خوبیاں اور کمالات وچوں ایک جڑی بڑی اعلیٰ چیز اپنے حبیب نو عطا فرمائی ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام جہانہ واسطے رحمت ہونا۔ بیلیو اے بہت وڈی نعمت ہے اور ساڑھے واسطے بڑے فخر دی گل ہے کہ اسی سید الانبیاء دے امتی ہیں اور اسی اس نبی دے امتی ہیں جنہوں نے اللہ پاک نے ایڈی وڈی عظمت تو نوازا کہ انہوں نے سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء واسطے بھی رحمت نے، رسولاں واسطے بھی رحمت نے، فرشتیاں واسطے بھی رحمت نے، جنہ واسطے بھی رحمت نے، انسانہ واسطے بھی رحمت نے، ایمان والے واسطے بھی رحمت نے، کافراں واسطے بھی رحمت نے، جانوراں واسطے بھی رحمت نے، پرندیاں واسطے رحمت نے، نباتات واسطے بھی رحمت نے، حتیٰ کہ جمادات واسطے بھی رحمت نے۔
تو آپ نے فرمایا کہ جس لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ واسطے رحمت بنے تو پھر واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ وچوں افضل بھی ہوں۔ اختصار دے نال میں 4 یا 5 عنواناں دے اوتے ایک دو واقعے بیان کرانگا۔ میرے بہت سارے بھائی ائمہ مساجد علماء کرام بھی بیٹھے نے، کچھ تقریر دوانوں بھی سنانی ہوندی ہے، کچھ انہاں دے جمعے واسطے انہاں نے بھی دسنی، تو اس واسطے میں تھوڑی گفتگو کرانگا۔ مولانا ارشد صاحب بھی کہہ رہے سن کہ ٹھیک ہے تسی اس موضوع تے کچھ کلام کرو تاکہ سانوں بھی کچھ مل جاوے۔ تے پہلے بھی یہ ساڑھے برا گفتگو کردے نے، انہاں دے ماشاءاللہ مطالعے ساڑھے تو ہی واتتے نے، تے میں بھی کچھ اپنا حصہ اس محفل میں پیش کرنا۔ میں تو اس مائی طرح کہ یوسف نو خریدن واسطے اور ٹور پئی، لوگاں نے آکھا کہ مائی تیرا دماغ صحیح ہے کہ وہ یوسف ایڈا سونا ہے، ایڈا خوبصورت ہے، ایڈیاں وصفاں دے شانہ والا ہے، ان دے خریدار تا بڑے وڈے زمیندار نے، حتیٰ کہ عزیز مصر بھی ان دا خریدار ہے، تے مائی تو انہوں غریبنی جی ہو کے خریدن جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا بچہ میں بھی یہ وال ایویں نہیں سفید کیتے، میں نے بھی پتہ ہے کہ میں مائی میرا کل لساسا اٹی ہے، سوتر وٹا ہے جڑا میں یہ ہے میرے کل لساسا، پر میں اس واسطے جا رہی ہاں کہ جس لے یوسف نو خریدن والیاں دا نا لیا جاوے، باویں وڈے بادشاہ، وڈے رئیس زمیندار یوسف دے خریدار نے، پر میں اس امید نال جا رہی ہاں کہ کل جس لے انہیں خریداراں دا نا لیا جاوے تے میں مسکین بڈھی مائی دا بھی نا لیا جاوے۔ ویکھو کہ ہن کنیاں صدیاں گزر گئیاں، کنا عرصہ گزر گیا، آج میں جس لے یوسف دے خریداراں دا نا لیا جاندہ ہے یا عزیز مصر دا نا لیا جاندہ ہے کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام خریدا، تے جے نا زندہ تے باقی ہے اس اٹی آلی بڈھی فقیر نہیں دا نا یاد ہے۔ اسی بھی اس امید دے ہوتے چند ٹوٹے پھٹے کلمات کہنے کہ تاکہ قیامت آئے دن جس لے اللہ دی بارگاہ دے وچ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد مناون والے اور خطیب حضرات دا نا پیش کیتا جاوے تے ساڑھے جائے گناہگاراں دا بھی نا آ جاوے جس طرح اس مائی دا نا۔ دوستانے گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافراں واسطے رحمت نے۔ اللہ دا طریقہ سنت الہیہ یہ ہے کہ پچھلیاں قوماں دے وچ جس لے نبی آندے تبلیغ کر دے تے قوم اگر نبی نو جھٹلان دی تے نبی دے اتے ایمان نہ لیاں دی، انہاں نو باندر بنا دیتا جاندہ سی، خنزیر بنا دیتا جاندہ سی، پتھر مار کے انہاں نو تباہ کر دیتا جاندہ سی، انہاں نو پہاڑاں دے نال ملا کے ملیا میٹ کر دیتا جاندہ سی، پینڈ نو تھلوں کھاگ کے انہاں نو الٹا کر کے تباہ اور برباد کر دیتا جاندہ سی۔ بدلی آن دی، ساری قوم اس بدلی دے تھلے کٹھی ہوگی، ٹھنڈیاں ہواواں آ رہی ہیں، اچانک ان دے وچوں آگ نکل دی اور قوم سڑ کے سوا ہو جاندی، لیکن رحمت للعالمین آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے انہوں نے رحیم بنا کے بھیجا، اس قدر شفیق اور مہربان بنا کے بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافراں واسطے بھی رحمت نے، اس اعتبار نال کہ اگر کافر حضور دے اتے ایمان نہ بھی لیاوے تے پھر بھی تاخیر عذاب دے نال عذاب نو مؤخر کرن دے نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافراں واسطے بھی رحمت بن گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ دے شیان شان نہیں کہ اللہ انہاں کافراں نو عذاب دے وے اس حال دے وچ کہ اے نبی تو انہاں دے وچ موجود ہو۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے اپنی قبر انور دے فیض بن رہے ہیں اور اے نبی دی نبوت دا زمانہ ہے، تے اللہ پاک نے قرآن دے فرمایا کہ اے میرے حبیب جب تک تو انہاں دے وچ موجود ہیں اللہ واسطے مناسب نہیں کہ اللہ انہاں کافروں نو عذاب دے۔ پچھلیاں قوماں نبی دی تکذیب کر دیاں سن، نبی دا انکار کر دیاں سن، وہ تباہ اور برباد ہو جاندیاں سن، تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کافراں واسطے بھی رحمت بن گیا ہے۔
وفات تک انہوں نے مہلت دیتی جاندی ہے کہ وہ نبی اتے ایمان لیاون، نہ ایمان لے آئے تو پھر برزخی زندگی اور آخرت والی زندگی برباد ہو گئی۔ اینی رحمت تھوڑی ہے کہ پچھلیاں قوماں تباہ ہو گئیاں، برباد ہو گئیاں، لیکن انہاں کافرانوں مرن تک اللہ پاک نے حضور دی رحمت دے صدقے مہلت عطا فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحیم سن اور مہربان سن کہ طائف دی وادی تو جس لئے حضور نکلے، اشارہ نال میں ذرا تھوڑا بیان کرنا، آپ نو اس قدر پتھر مار کے لہو لہان کیتا گیا کہ حضور دے جوتے مبارک خون دے نال بھرے گئے۔ حضور تشریف لے گئے، جبریل حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ پاک نے اے پہاڑاں والا فرشتہ داڑے کول بھیجا ہے، سلام کیتا انہیں، عرض کیتے کہ اے اللہ دے رسول حکم فرماؤ تے میں مکہ دے پہاڑ چک لیاواں تے انہاں نوں پھے دیواں تے انہاں نوں مٹی کر دیواں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیتا جاوے، شاید کہ انہاں دے نسلاں دے وچوں ایسے لوگ ہون جڑے اللہ نوں ایک خدا منن اور میری رسالت دی گواہی دیون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے واسطے بد دعا نہیں کیتی، اپنیاں تکلیف دا کدے بھی حضور پاک نے بدلہ نہیں کیا۔ حضور دے محبوب چچا حضرت حمزہ بڑے حضور نو پیارے سن، انہیں پیارے نے کہ علماء نے جڑے خطبے ترتیب دیتے عربی وچ تاکہ سنت طریقے دے نال جمعہ ادا ہوئے، انہاں وچ جس لے حضور پاک دے خاندان دا نام لیا جاندہ ہے تے حضور دے چچا جان دا نام لیا جاندہ ہے تے حضور دے دو پیارے چچیاں دا نام خطبے میں لیا جاندہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ احد دے وچ واشی نے اپنے چھوٹے نیزے دے نال وار کیتا تے آپ نو شہید کر دیتا گیا۔ ہندہ نے سینہ چیرا، کلیجہ چبایا، لیکن واشی جس لے حضور دی بارگاہ وچ ایمان لے آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا دے قاتل نو رحمت للعالمین آقا نے بدلہ نہیں لیا، انہوں معاف کر دیتا، انہیں ایمان نو قبول کیا۔ ہندہ نے کلیجہ چبایا اور آپ دے کن اور مختلف اعضاء کٹ کے انہوں نے پرو کے ہار بنا کے گل وچ پایا، ہتھاں دے پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دے ایمان نے بھی قبول کیتا اور حضور نے اپنے تے اپنے خاندان دے جڑے ظلم و ستم لوگوں نے کیتے سن، حضور نے عام معافی دا اعلان کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے واسطے رحمت نے، بہت ساری دے مثالہ نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تھوڑے ہوتے حج فرض کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج ہے؟ رحمت للعالمین آقا خاموش ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ 3 باری سوال کیتا تے رحمت للعالمین آقا نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیندہ تے ہر سال دوڑے ہوتے حج فرض ہو جاندہ تے اے میرے صحابہ تسی بڑے اوکھے ہو جاندے، مشقت وچ ہو جاندے۔ رحمت للعالمین آقا نے خاموشی اختیار کی تھی کہ کدھرے میری امت ہوتے ہر سال حج فرض نہ ہو جاوے تے میری امت اکھیائی وچ نہ پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پچھلی رات اٹھے ادھی رات نو تے آپ نے مسجد وچ نوافل ادا کیتے۔ عام طور تے تا اللہ دے نبی دا معمول ہے کہ اپنے حجرہ مبارکہ دے وچ نوافل ادا کر دے سن تے کچھ صحابہ موجود ہوں گے، چونکہ صحابہ کرام تا اللہ نے فرمایا قرآن پاک ہے کہ یہ راتاں نو زندہ کر دینے، یہ رات نو عبادت کر دینے، انہاں دے راتاں اللہ دی یاد میں گزر دیاں نے تے اللہ پاک انہاں دے اعلان کر رہے، انہاں دے خوشخبریاں دے رہے، انہاں دے وصف بیان کر رہے تے چند صحابہ بھی موجود سن، انہوں نے دیکھا بھی سبحان اللہ بدینے بھی حضور دی زیارت نہ کھٹھنیاں کرنے تے رات دے اس پرکیف ماحول دے وچ بھی نبی پاک آئے نے
سویر ہوئی تو انہوں نے بیلیاں دوستان آکھا بھی راتی عجیب کام ہویا، سرکار تشریف لے آئے تے اگلی رات جلے ہوئی سرکار پھر تشریف لے کرم نوازی کی تھی، صحابہ نے دیدار مصطفیٰ دے نال دی اکھاں ٹھنڈیاں کیتیاں، مسجد اور زیادہ بھر گئی کہ دنے بھی حضور دا دیدار کریے تے راتی بھی، کیونکہ صحابہ سمجھ دینے کہ ساڈا ذریعہ نجات پیغمبر دی زیارت اور حضور دی صحبت ہے، ورنہ عبادتاں ویکھیا جاون تے بعض ایسے صحابی بھی نے نبی دا کلمہ پڑھا، اس وقت نماز دا ٹائم نہیں، غزوہ خیبر ہے، ایک اجالی بکریاں چراندا سویرے سویرے نکلا، انہیں ویکھا ایڈا بڑا لشکر ہے، نورانی چہرے نے، پوچھا ہے کون ہے، ایک بادشاہ دا نام کیا، کہ بادشاہ نہیں، یہ ساڈے رسول نے، نبی نے، اسی انہاں دے امتی ہیں، تو ڈردا ڈردا پیچھے بیٹھا، سرکار نے بلایا اگے آ جا، تے ڈردا ڈردا بادشاہ دے کول، انہیں سمجھا کہ شاید بھی بڑا پروٹوکول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیویں رحیم نے مہربان نے حضور نے انہوں اور اگے کیتا، تے وہ سارے سوال جواب ہوئے، وہ ایمان لے آیا، تے عرض کیتی بھی یا رسول اللہ میں ان کی کراں، تے حضور نے فرمایا پہلا کام تو اے کرا جڑیاں بکریاں نے یہ امانت نے، تے امانت وے خیانت نہیں کرنی، ویکھو رحمت للعالمین آقا حالت جنگ وچ نے اور یہودیاں دی بکریاں نے رکھ لیندے، ذبح کردے، کھاندے پیندے، تے جنگ وچ ہے جائز، ایسا کیتا جا سکتا ہے، جنگی چال دے وچ دشمناں دے حکا پانی بند کرنا یہ بھی جنگی چال ہوندی ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین آقا نے سرکار نے فرمایا بھی تو اے کام کر بھی پہلے یہ بکریاں واپس کر رہا، یا رسول اللہ بکریاں کی واپس کی دیا، اندر گیا تو پکڑ لے سن، حضور نے فرمایا بھی تیرا کام ہے بھی تو نیڑے جا کے بکریاں نو آخ بھی جامن، وہ بھی حضور تے ایمان لے ہے، نو مسلم ہے، حالی نہ ہوندے تے نماز ہے، کیونکہ دوپہر دا وقت ہے، 10 بجے دا ٹائم ہے، 9 بجے دا ٹائم ہے، فجر پڑھی گئی ہے، زور آئی نہیں، نہ روزہ ہے نہ کوئی صدقہ و خیرات دا موقع ہے، وہ قلعے کول گیا، پیغمبر نے چونکہ حکم فرمایا، انہاں کہا بھی جاؤ بکریو، تے بکریاں اللہ دے حکم نال اوویں ٹردیاں گئیاں اور قلعے دے اندر داخل ہو گئیاں، پھر حضور کو لائے یا رسول اللہ میں ان کی کراں، حضور نے فرمایا بھی اس ٹائم تا کوئی عبادت دا ٹائم نہیں دا، ہاں ایک ہے کہ تو ساڈے نال جہاد کر، اللہ دے راہ وچ لڑ، تے او لڑدا گیا تے حتیٰ کہ اللہ نے انہوں شہادت دا رتبہ دیتا، تے صحابہ جس لئے اکٹھے کر رہے ہیں تے پتہ لگا میرا بیلیا فلانا دا بیلیا فلانا دا، ایک جسم پہ ہے اور یہ پہچانا نہیں جا رہا بھی یہ کون ہے، یہ کندہ بیلی ہے، کیڑے علاقے تو ہیں، تے اچانک رحمت للعالمین آقا تشریف لے آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ اندہ پتہ نہیں لگتا پیا، حضور نے فرمایا اے او اجالی ہے، چروایا ہے، اے جڑا ہون میرے تے ایمان لے آیا ہے، رحمت للعالمین آقا اپنے ایک ایک امتی دی خبر بھی رکھ دینے اور حضور ان دے واسطے جنت دی بشارتاں دیندے تے گل یہ ہوندی پئی سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے واسطے کیویں رحمت نے کہ حضور نے پہلی رات جس لئے مسجد میں تشریف حضرت عائشہ فرما دیا نے، چند صحابہ کرام نے ویکھا، اگلے دن مسجد کافی ساری بھری گئی، تے حضور تیسری رات آئے تو مسجد بھری گئی، جگہ ہی کونی رہی، تے جس لئے چوتھی رات آئی تے مسجد اندروں بھی بھری گئی، باہر بھی رش ہے، لیکن رحمت للعالمین آقا چوتھی رات باہر تشریف نہ لے آئے، فجر ہوئی، حضور تشریف لے آئے، نماز فجر پڑھائی، تے حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ دوڑا نماز دا شوق میرے تے لکا بیا نہیں، پیغمبر یعنی حضور فرما دے میں نو پتہ ہے تسی نماز دے شوقین جے، لیکن میں اس وجہ تو باہر نہیں آیا کہ کدرے اللہ پاک دوڑے ہوتے اے نماز فرض نہ کر دے۔ دیکھو بیلیو ساڑھے کریم آقا کس قدر مہربان آقا نے کہ او اپنے امتیاں نو تکلیف نہیں دیندے، سرکار چوتھی رات تشریف نہ لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ ہوتے بھی مہربان نے، ویسے ایمان آلہ وچ آ گئے صحابہ کرام بالخصوص،
حضور نے فرمایا میں اپنے صحابہ واسطے امانتن، میں انہاں دا محافظ ہاں، انہاں دا میں نگہبان ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے ارشادات دے نال صحابہ دا دفاع کیتا کہ میرے صحابہ نو میرے بعد گالی گلوچ تے انہاں نو نشانہ نہ بناوا جے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی حفاظت فرمائی، انہاں دے شانہ لوگاں نو دسیاں، اور قیامت تک واسطے صحابہ ساڈے واسطے عظیم ہستیاں بن گئیاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ تے اس قدر مہربان نے کہ ایک باری روایات نو اکٹھا کر کے میں دسنا چاہنا، ایک مسجد دی صفائی کر دی سی، سیاہ فام خاتون سی، بڑی غریب سی، وہ بوکھر جھاڑو دیندی سی۔ ایک رات ان دی وفات ہو گئی، صحابہ نے سمجھا کہ ان رات دا کافی حصہ بیت گیا ہے، تو ہن حضور دا بوا کھڑکائیے کیویں سرکار نو تکلیف دئیے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ تاں قدم پھونک پھونک کے اٹھا دینے، ہر کام کرنے کے ڈر دینے کدھرے سرکار دے نیند وے خلل نہ پہ جاوے، کدھرے اللہ پاک ساڈے تو ناراض نہ ہوئے۔ اپنی سمجھ دے مطابق صحابہ کرام نے حضور نہ اٹھایا کہ چلو مائی فوت ہو گئی ہے، تے کچھ صحابہ نے اکٹھے ہو کے تجہیز و تکفین کروائی، جنازہ پڑھ لیا، اس بائی نو دفنا دیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان دے کولوں گزرے تو حضور نے ویکھا بھی قبر تازی تازی بنی ہوئی۔ سرکار نے فرمایا یہ قبر کندی بنی ہوئی؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ سیاہ فام خاتون جڑی صفائی کر دی سی مسجد دے وچ، ان دی وفات ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ان دی وفات ہو گئی، رات نو تے میں نے تسی بیدار نہیں کیتا، جگایا کیوں نہیں؟ تے صحابہ نے معذرت کی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ چلو تے رحمت للعالمین آقا اس خاتون دی قبر دتے تشریف لے لیا۔ حضور نے قبر دتے کھلو کے صحابہ دے نال جنازہ پڑھا، تے حضور نے فرمایا آئندہ واسطے جس نے بھی کسے دی وفات ہوئے حالانکہ میں دوڑے وچ موجود ہوں تے میں نو ضرور اطلاع دے وہ، تے نال ہی حضور نے فرمایا کہ میرا میت دے اتے نماز پڑھنا اس میت واسطے رحمت ہوتا۔ کجا تیرا میرا دعا مانگنا کہ یا اللہ اس مرن والے دی بخشش فرما، تے کجا رحمت للعالمین آقا دا اپنے امتی یا امتیہ واسطے دعا مانگنا کہ اے اللہ میرے صحابی یا صحابیہ نو بخش دے۔ پیغمبر دی دعا ان دی قبولیت کنی ہوئے۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے کہ یا رسول اللہ دوڑا رب جیڑا ہے نا وہ دوڑی دعا نو بڑی جلدی قبول کردا ہے، بس دوڑے منہ وچوں نکلے تے اللہ دوڑی دعا نو قبول فرما۔ حضور پاک نماز پڑھا رہے ہیں اپنے صحابہ واسطے کیویں رحمت نے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت ہے، حضور نے اپنے مصلے تو اگے ٹرے فضا وچ ہاتھ کیتا، ہاتھ پیچھے کر لیا، واپس ہٹ گئے، دوسری رکعت وچ بھی ایویں کیتا۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ اج عجیب کام ہویا کہ پہلے نہیں کیتا، تسی اگے ودے ہاتھ اتاں کیتا پھر واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اے میرے صحابہ میں جنت دے وچ انگوراں دا گچھا ویکھا۔ آج لوگ آتے ہیں معاذ اللہ نبی ڈاکیا ہے، نبی کچھ دے نہیں سکتا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اللہ دے نبی مدینہ شریف دے وچ مسلح اتے کھلوتے نے، سرکار دو عالم فرما دے نے کہ میں جنت ویکھی، 7 اسمان اودے اتے سدرہ جنت تے جنت وچ مدینہ وچ کھلو کے نگاہ مصطفیٰ نا حضور پاک دی آنکھ دا یہ طاقت ہے اور یہ شان ہے اور یہ عظمت ہے کہ 7 اسمانوں تو چیر کے حضور دی نگاہ جنت تک پہنچی اور جنت دے انگوراں دے مچھا تک۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ حضور فرما دے نے مینوں گچھا بڑا سونا چنگا لگا، میرا دل چاہا کہ میں آدھے غلاموں کو کھواواں۔ میں ہاتھ تھگے کیتا
کہ وہ گچھا لاواں تے آدھے ساتھیاں نو کھواواں تے رحمت للعالمین آقا نے کی فرمایا ساڑھے واسطے کی میں رحمت نے حضور نے فرمایا لیکن میں انہوں نہیں توڑا اگر میں انہوں لے آدھا تو تا جنت دے جنت دے وچ فنا ہی کونی تے تسی کھاندے رہندے ہو مکدہ ہی نہیں ہون حضور کی میں رحمت نے بھئی وہ گچھا آ جاندہ صحابہ کھاندے رہندے چلو او تا حضور دے اکھاں تو فید لے رہنے حضور دے جسم مبارک تو فید حاصل کر رہنے حضور دے نگاہاں دے سامنے رہندے نے پیغمبر دی دعا دے نال او خوش قسمت لوگ تا جنتی نے عبادت و ریاضت کرن والے نے لیکن آپاں اگر وہ گچھے کھاندے رہندے فنا تا ہے نہیں تے مڑ نماز پڑھن دا آپاں نو کیویں شوق لگے آیا رب نو مناون دا کیویں شوق ہوئے آیا کدے مصیبت تکلیف ہی نہیں ہوئے آئی کیونکہ سارنوں زیادہ روٹی دی انسان نو فکر ہوندی میں جینا کیویں زندہ کیویں رہنا ہے تے پھر بہت ساری عبادتاں محنتاں ریاستاں ساڈے تو رہ جاندیاں کیونکہ جڑا رائے خدا وچ لڑے ان دے واسطے بھی رتبہ ہے جڑا کسب حلال کرے ان دے واسطے بھی رتبہ ہے حضور نے فرمایا تاجر و صدوق الامین من نبیین و صدیقین و شہداء کہ سچا امانت دار تاجر قیامت آ دن نبیاں تے صدیقین تے شہداء نہ اٹھایا جا سیدھا تے جے کھاون پیون دی سانو حاجت ہی نہ رہندی تے کیا کاروبار تے کئی محنت تے آپا تک کہل تے سست قوم بن جاندے نہ عبادت و ریاضت کر دے نہ محنت مزدوری کر دے نہ نفع نقصان دی سانو کوئی فکر ہوئے آئی اس واسطے حضور نے ساڑھے اتے کرم فرمایا انگوراں دا گچھا توڑ کے سانو نہیں کھوایا تاکہ میری امت کسب حلال کرے محنت و ریاضت کرے کدے تکلیف بچ ہوئے تے بکھا ہو کے بندہ دعا کرتا ہے اس دعا دا لطف کی ہوئے گا تے اللہ دی بارگاہ میں قبولیت کی ہوئے گی یہ بہت سارے فوائد واسطے اللہ دے نبی نے ساڑھے اتے رحمت فرمائی تے انگوراں دا گچھا نہیں توڑا ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دی قوت ویکھو بیٹھے مدینہ شریف بچنے نماز دے بچنے تے نگاہ مصطفیٰ بھی ہے اتھے اور حضور دا دست مبارک بھی ستہ آسمانہ تو لگ کے جنت دے وچ پہنچا اور گچھے نو پکڑ لیا ہے اے ہے حضور پاک دے بازموں دی طاقت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں واسطے بھی رحمت نے حضور نے فرمایا خیرکم لے آلی کہ دوڑے بچوں چنگا تے بہترین او ہے جڑا آدھے گھر آلیاں واسطے بہتر ہوئے تو حضور نے فرمایا آنا خیرکم لے آلی تے اے میرے صحابہ دوڑے بچوں سب نالو چوکھا بہترین تے خیر والا میں آدھے گھر والا آج کل دے دور دے وچ پرائے تو سارے مندے نے لیکن آدھے نہیں مندے آدھے آدھے منن واسطے حضرت جی بندے نو مرنا پہندا ہے مر جاوے تو آدھے نہیں بڑا چنگا عالم سی انہیں تو کتاباں لکھیا سن اچھا جیندے ہن پوچھ دے نہیں یہ مقارنت ہوندی نا جڑی ہم زمان ہونا یہ بڑا ایک بڑا مسئلہ ہوندا ہے مرن تو بعد پھر سارے مندے نے جیندیاں وصفاں تے شانہ والے بندے نو کوئی نہیں مندا تے آدھے گھر والے نہیں مندے ہو ایک کہاوت بھی ہے کہ مخول والی گل بھی بن جاتی نصیحت والے بھی تو ایک بڑی نے مینا دیتا انہیں کہا بھی تم عبادتاں کردا رہنا پچھلی رات اٹھنا تہجدی تے او ویکھ کا فلانا اللہ دا ولی ہے تو بڑیاں کرامتاں بخاند ہے تے تو اینا عبادت کردا رہنا تے مولوی بنا پھرنا تو تا اللہ دا ولی کونی ہے وہ اگلے دن مولوی صاحب وہ کرامت نال اڈے فضا دے وچوں ہی گھر دے اوتے لگے انہاں مڑ مینا دیتا انہاں کہا بھی ایک تو عبادتاں کردا پھرنا او اللہ دا ولی سی او ہوا دے وچوں اڑ کے لگ گیا ساڈے گھر دے اوتوں انہاں کہا اللہ دی بندی او میں سا انہاں کہا ہاں تاں واسطے تو ڈنگا اڑدا پیا سے تے گل اے ہوندی پئی ہے بھئی جڑے آدھے جڑے ہوندے نے او نہیں مندے تے اس واسطے سرکار فرما دے نے بھی بندہ جڑا ہے نا پہلے آدھیاں کول منواوے آدھے آپ جے بڑیاں ہی انسان
لوکاں نوں آکھے بھئی رحم کرو مہربانی کرو آدھی بڑی نوں گالاں دی پھکار ہوئے سوٹیاں نال کٹے بہت سارے لوگ نے ان ساڈے وچ کئی دل دے وچ آدھے جانکر بھی اسی گھری جانے تے جے روٹی تھوڑی ٹھنڈی ہوئے تے تاں گالاں کڑیاں رزق چلا کے اسی مارنے بڑیاں نوں اسی جانوراں طرح کٹنے تے پھر اللہ بھی پھر دنیا دے وچ بھی بندے نوں بخاندا ہے ان دے گھری دھیاں جمدیاں نے مڑ او جسلے انہاں دی شادیاں ہوندیاں نے جلے اتھوں انہاں دے خامد سوٹے مار دے نے تے مڑ شرم والے تے حیا والے تے عبرت والے بندے آدیاں دیاں دے پنڈیاں ہوتے جسے ڈانٹاں ویندے نے مڑو روندے نے تے مڑو پچھتاندے نے بیلیو یہ بھی تے کسے دی دھی سی جیڑی تہاڈے گھری آئی ساری زندگی ماں پیو نہ رہی شادی تو بعد تہاڈے گھری آئی ماں چھڈی پیو چھڈا بہنا برا چھڈے اللہ نے یہ جڑا رشتہ نکاح ہے دو چیزاں نے کائنات میں سب تو پرانیاں ایک ہے اللہ اتے ایمان لے آنا تے دوسرا ہے نکاح سب تو پہلے جڑی کائنات میں جداں دی بنی ہے یہ دو چیزاں نے یہ نکاح دے نال یہ ایسی میاں بیوی درمیان محبت اللہ پاک پا دیندا ہے کہ ماں پیو بہنا برا چھٹ جاندے نے شادی تو اگلے دن جس نے جاندی تو اس تو اگلے دن مکلاوا ہوندا ہے وہ آدھی اماں میں چلی ہاں میں جاندی پئی ہاں حالانکہ 20 سال 25 سال 30 سال اس گھر میں رہی ہے لیکن وہ بے سکونی دے نال ایک رات گزار دی تے اس پرائے بندے نال جن دے نال انہیں زندگی دے ایویں چند لمحے گزرے نے وہ اندھی ہو جاندی ہے اور ساری زندگی ان دے نال رہندی ہے بیویاں دی قدر کیتی کرو سرکار نے فرمایا کہ کسے دی چنگیائی ویکھنی ہوئے نا تے ان دا اے معاملہ دیکھو بھی گھر والے نہ کہ جائے کیوں گھر والے نہ جڑا صحیح نہیں ہے گا باہر کیویں صحیح ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا تواڈے وچوں چنگا او بندہ ہے جڑا آدھے گھر والے نال ہوئے اے میرے صحابہ تواڈے وچوں چنگا میں ہاں کیونکہ میں اپنے بیویاں دے نال چنگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے وچ حضرت عائشہ صدیقہ انہاں دے نال گھر دے کام کاج بھی کردے نے چھوٹے موٹے کام بھی کردے نے آپاں چوڑے ہو کے بہ جانے آٹا بیوی گن دی ہے روٹیاں پکا دی بالاں نو کنج دی ہے انہاں نو کھوا دی سکول گل دی ہے دوڑی بھی نوکری کر دی ہے دوڑے ماں پیو دے کپڑے بھی دھوندی خدمتہ کر دی تے پھر ان دے تے بھی احساس کیتا کرو ان دے بھی آرام دا ٹائم ہوندا ہے وہ کمزور ہے عورت خاتون کمزور ہوندی تے ان دے اوتے مہربانی کیتی کرو وعدہ گھاٹا ہوئے تو برداشت کیتا کرو اس نیت نال کم از کم کہ کل نو میرے گھری دھی ہوئے تے ان دا خامد ہوئے تے نمک مرچ دا وعدہ ہوئے تے آج میں اپنی بیوی تے صبر کراں اور انہوں تکلیف نہ دے گالی گلوچ نہ کراں کل نو میریاں دھیاں دے اوتے انہاں دے خامد بھی ایویں اس نے سلوک کرن گے آج تسی کسے دھی نال کرو گے کل تہاڈیاں دھیاں بھی ایویں سکھی ہون گیاں ایویں گھراں میں خوشحال رہن گیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں واسطے بھی بڑے رحمت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت فاطمہ زہرا تشریف لے آندیاں نے سرکار کھڑے ہو کے انہاں دے استقبال کردے نے انہاں دی پیشانی نو چومدے نے حضور اپنی چادر مبارک بچھا دے نے اپنی بیٹی نو عزت دیندے نے رحمت للعالمین آقا آئے انہاں نے عورتاں نو عزت اور سرفرازی عطا فرمائی حضور انہاں نو احترام دیندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک آدمی حاضر ہویا تھوڑی جی دیر تو بعد انہاں بال بجا تے او آیا تے انہوں چما تے آدھے کول بٹھا لیا مڑ تھوڑی جی دیر تو بعد ان دی بیٹی آئی تے انہوں چما نہیں تے آدھے کول بٹھا لیا حضور نے منع فرمایا حضور نے فرمایا خبردار اولاد دے درمیان فرق نہ کرو رحمت للعالمین آقا بیٹیاں واسطے کی میرے رحیم نے جو شفیق اور مہربان نے حضور نے فرمایا بیٹیاں نو ناپسند نہ کیتا کرو سرکار فرما دے بیٹیاں نو ناپسند نہ کیتا کرو کیونکہ بیٹیاں غم گسار ہوندیاں نے تے بڑیاں قیمتی اور مانگیاں ہوندیاں نے اے بڑھے بابیاں کو پوچھو جنہ دی جوان اولاد نے آدھے ماں پہ ٹھڈے مارے نے انہ بابیاں نو کون روٹی کھوان دا ہے انہ دی بیماریاں وچ کون انہ دی دکھ سکھ دا ساتھی ہے دیاں پرائیاں ہو کے او آدیاں نے تے آدھے ماں پہ بڑھیاں نو سنبھال دیاں نے اولاد تا چھڑ جاندی ہے حضور نے فرمایا اے قیمتی نے
یہ منہ نے ساتھ نے یہ انس دیندیاں نے یہ غم گسار ہوندیاں نے تے بڑی مہنگیاں ہوندیاں نے اس واسطے بیٹیاں دی قدر کیتی کرو حضور نے فرمایا جڑا بندہ 3 بیٹیاں دی کفالت کرے انہاں دی سونی تربیت کرے انہاں دی شادی بیاہ کرے انہاں دے معاملہ اچھا کرے تے اللہ پاک نے ان دے واسطے جنت لکھ دیتی رحمت للعالمین آقا جانوراں واسطے رحمت نے حضور روانہ ہوئے ایک لشکر دے بلکہ چلو ایک ہی واقعہ بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہے تے فتح مکہ دے انہوں 10-12 ہزار 10,000 دا لشکر ہے کجا 313 تے ہن ہزاراں صحابہ نبی پاک دے نال نے اسلام دی شوکت اور غلبے دا اظہار ہو رہا ہے حضور نے فرمایا لشکر دے حصے کر دیو کوئی اس دروازے ہونے جا رہا ہے کوئی اس دروازے ہونے جدے ویندے نے کافر چڑھے پہاڑاں اتے بندے بندے انسانوں دا سمندر ہی سمندر ہے خوف دے نال انہاں دے دل لرز گئے اور دہل گئے حضور نے تقسیم کرتا ادھوں بھی بندے آ رہے ہیں ادھوں بھی آ رہے ہیں اس حال دے وچ اللہ نے شوکت اسلام دا اظہار فرمایا رستے دے وچ ایڈاں لشکر ہوئے تو ظاہر ہے کہ بھگدڑ بھی ماج سکتی ہے رش بہت زیادہ ہے ٹرن واسطے جگہ تھوڑیاں رہ جاندیاں نے موٹر وے تو ہے نہیں تھوڑے تھوڑے جگہ ہوندیاں نے تھوڑے تھوڑے رستے ہوندے نے اتھے اس سفر دے دوران ایک کتیا انہیں بچے دے دیتے اور ماں ہے وہ بچیاں دی رکھوالی کر دی بھونک دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانورہ ہوتے کیویں رحمت فرمائی سرکار نے صحابہ دی ڈیوٹی لائی کہ ایتھے کھلو جاؤ سارے لشکر نو لگا دیو حتیٰ کہ اے امن اور سلامتی دنال اے تے اندے بالا نو تکلیف نہ ہوئے رحمت للعالمین تا انسان جانوراں واسطے رحمت بن گئے حضور پاک پرندیاں واسطے رحمت نے حضور ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں کسی صحابی نے درخت تو آنڈے چال ہے آلنا چالیا تے پرندے جو سرخ رنگ دے نے وہ چکر لاون لگ پہ حضور دی بارگاہ جو انہیں شکایت لائی سرکار فرمایا اے سرخ پرندیاں دے آنڈے کنے چوری کیتے ہیں چکے نے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں فرمایا انہوں نے تکلیف نہ دیو انہوں نے اتھے واپس رکھ دیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوہ پرندے ہو کے وہ جاندے نے کہ مصطفیٰ نے اے کریم آقا نے اے رحمت للعالمین آقا نے اٹھ شکایت کر رہے نے جانور حضور دی بارگاہ شکایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نباتات واسطے نباتات کہندے نے آ جڑے درخت ہوندے نے حضور پاک نباتات واسطے بھی رحمت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لے خطبہ دیندے سن کھڑے ہو کے تے ایک کھجور دا مڈ تنا سی کھجور دے تو سر لے جاوے نا تے وہ پھر بے جان ہو جاندے وہ پھٹدا نہیں اس تنے دے تے اپنا ہاتھ مبارک رکھ کے تھوڑا جہا سہارا آسرا ہو جاندا سی حضور خطبہ ارشاد فرماندے سن ایک انصاری مرد یا ایک عورت دو میں طرح دی روایات آندیاں نے انہیں عرض کی تو یا رسول اللہ میں چاہنی یا چاہنا کہ میں ممبر بناواں تے انہاں لکڑی دا ایک ممبر تیار کیتا اگلا جمعہ ہویا تے حضور پاک واسطے ممبر تیار ہو گیا رحمت للعالمین آقا کیویں رحیم نے ممبر تے بیٹھے تے اچانک رومن دی آواز آئی صحابہ آندے نے ہچکیاں تے سسکیاں دی آواز آندی پئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو اترے تشریف لے آئے انہوں جپھا پا لیا انہوں دلاسا دیتا حتیٰ کہ ہچکیاں لے کے وہ کھجور دا تنا چپ کر گیا دوسری روایات میں چاہتا حضور نے انہوں اختیار دیتا کہ اگر تو چاہے تے تینوں میں مسلمانہ دے باغ میں چلا دے ماں وہ تو بے جان ہے اختیار مصطفیٰ پیغمبر دی طاقت دیکھو حضور فرما دیں تو بے جان ہے حالانکہ بے جان ہے وہ نہیں پھوٹ سکتا حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تینوں ایتھو پاٹ کے مسلمانہ دے نخلستان باغ میں چلا دے ماں تینوں اللہ ہرا بھرا کرے تے تیریاں کھجوراں مسلمان کھاما اور اگر تو چاہے تے تینوں پور دیتا جاوے تے اللہ پاک تینوں جنت دے وچ دوبارہ ہوگاوے تے جنتی جنت میں جا کے تیریاں کھجوراں دے تیرے پھل نال فائدہ چکن اس کھجور نے دنیا اتے آخرت نو چن لیا حضور پاک نے حکم دیتا اس کھجور دے تنے نو اکھاڑ کے زمین دے پور دیتا گیا حضرت خواجہ حسن بصری فرماندے نے رو کے اس واقعہ نو بیان کر دینے وہ فرماندے نے کہ ویکھو وہ کھجور دا بے جان تنا ہو کے
وہ مصطفیٰ نو پہچاندہ ہے حضور دے عشق اور فراق اور جدائی دے وچ کہ پیغمبر میں نو چھڑ کے ممبر تے بہ گئے نے وہ بے جان تنا نبی دے عشق اور نبی دی جدائی اور نبی دے فراق وچ روندہ ہے تے اے مسلمانوں تسی زیادہ حقدار جے کہ نبی دی محبت اور نبی دے عشق وچ آنسو بھاؤ تے زارو کتاب دوستان گرامی قدر وقت چونکہ کافی لمبا ہو چکا لیکن حسب وعدہ قاری صاحب نے کہا اصلاحی بھی کچھ گفتگو ہو جاوے بیلیو اندے وچ اصلاح بھی ہے اتھے بھی اصلاح ہے کہ رحمت للعالمین آقا جن نے اپنے امتیاں ہوتے کننا کرم فرمایا ہے اوے اپنی کی حیثیت آپا تو گناہگار ہیں لیکن قانون یہ ہوتا ہے کہ اللہ دے نال ادنا دی نسبت ہو جاوے تے ادنا دا بھی مول پہ جاندہ ہے چار دیواری ہے چودھری دے گھر دے بھی چار دیواری ان دی کوٹھی بڑی عالی شان بڑے رنگ روپ والی ہے لیکن او کوٹھا یا مکان جن دی نسبت رب دی طرف ہو جاوے او بیت اللہ بن جاندہ ہے او مسجد بن جاندہ ہے دیکھو اٹھاں وچ چنگیائی آ گئی کیونکہ ان دی اللہ نسبت ہو گئی امام بصیری فرما دینے کہ ساڑھے واسطے ایک حوصلہ والی گل یہ ہے کہ اسی سید الانبیاء دے امتی ہیں جس لئے ساڑھے حضور انبیاء و مرسلین دے سردار ہوئے تے نبی دی نسبت نال ادنا وچ بھی کمال آیا اسی ساری امتاں دی سردار امت بن گئے تے بیلیو پھر امت آپا سردار ہوئیے تے منہ تے داڑھی نہ ہوئے سگٹاں پھوک دے رہیے بے نماز بنیے حلام حلال وے کوئی تمیز نہ کریے حلال نہ کھائیے سود نہ چھڑیے نمازہ نہ پڑھیے نیکی نہ کریے نبی دے گن نہ گائیے تے پھر کہ اسی امتی تے کئی ساڑھی محبت ہوئے تے فرما برداری نہ ہوئے اے محبت جھوٹی ہے اے محبت ادھوری ہے بیلیو چنگے بان جاؤ نبی رنگے حلیے اپنا لو منہ دے اتے داڑھی سجا لو کڈے افسوس دی گل ہے پیسے دے کے گناہ کھٹنے 100 روپیہ دیں ساڑھے جوان آدھے منہ تے اس طرح پھیر وہ داڑھی مبارک دے وال وہ نالیاں میں رڑ دے پھر دینے کنی شرم والی گل ہے کہ حضور دا ہوئے امتی تے پیسے دے کے گناہ کرے تے داڑھی دے مبارک وال وہ نالیاں میں رڑ دے پھرن شرم کرنی چاہیے دی امتی نو کہ امتی ہوئے تے آقا دا حلیہ نہ ہوئے محبوب رنگی شکل بناؤ تے اللہ ان دی بخشش کردہ ہے روایات میں چاہتا ہے کہ ایک بندہ سی پچھلی امتاں میں وہ صوفیاء دا حلیہ اپنا دا سی انہاں طرح گدڑی تے لباس پاندہ سی ان دے کوئی ایڈے کوئی چنگے کام نہیں سن وہ جس لئے فوت ہو گیا قبر والے آئے حساب کتاب ہونے لگا تے اللہ پاک نے حکم دیتا بھی انہوں بخش دیو فرشتے نے عرض کی تھی کہ یا اللہ یہ تو بڑا گناہگار سی رب نے فرمایا بھی بھاویں یہ گناہگار سی پر ان دا حلیہ میرے محبوبہ رنگا سی میں نے اپنے محبوبہ تے خیال اور بیلیو نبی دا حلیہ اپناؤ حضور پاک فرما دینے قیامت آلے دن میرے امتیاں دے آزائے وضو چمک دے پہ اسن بھئی امتیاں دا رش ہوئے گا آدم تو عیسیٰ تک کنے ہزاراں لکھاں امتی نے تے نبی کی میں پہچانو گے سرکار فرما دینے جڑے میرے امتی ہونگے انہاں دے وضو دے آزاد چمک دے پہ اسن میں مجمع دے وچوں بیخ لیسا میرا امتی تے جی آپاں وضو ہی نہ کریے تے نمازہ ہی نہ پڑھیے تے مور نبی کی میں آپاں لبن اس واسطے بیلیو وضو کیتا کرو تے نماز پڑھی کرو تاکہ قیامت آئے حضور فرمایا میں آدھے امتیاں دی کسرت تے فخر کرساں اے امتی جنہاں دے منہ تے داڑھی نہیں دی بے نماز ہون انہاں دے فخر اسی اے فخر فرما برداراں اتے ہوندہ ہے پیو اس پتر اتے فخر کردہ ہے جڑا پیو دا نقش قدم تے چلے آپاں کہے جو امتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آدھے امتیاں دی کسرت تے فخر کراں تے موڑ آپاں میں کوئی شرم کرنی چاہیے دی کہ آپاں سید الامم بن گئے قوماں دے سردار قوم بن گئے تے پھر ساڑھے واسطے اے مناسب نہیں کہ اسی نبی دے طریقے تو ہٹ جائیے کہ اسی اس حال وچ نبی دی بارگاہ وچ جائیے کہ ساڑھے چہرے ہوتے داڑھی سجی ہوئے اور ساڑھے ظاہر اور باطن شریعت دے سانچے میں ڈھلا ہوئے سرکار نے فرمایا قیامت آئے دن 8 صفحہ ہون گے اللہ جانے وہ صفحہ دی کنی لبائی چڑھائی ہوئے اتنے تاں مسجداں دے صفحہ جڑیاں نے
وہ جلے بھریاں جامن تے لوگ آدھے ماشاءاللہ مسجد بھری گئی. قیامت آدھے سرکار نے فرمایا 8 صفحہ حسن, ایک صف ہوئے گی آدم تو لے کے عیسیٰ تک جننے بھی نبیاں دے منن والے نے, تے 7 صفحہ حضور نے فرمایا میری امت دی. بیلیو گل دے وچ مزہ تا آیا ہے, پر اے مزہ حقیقی مزہ بن جیسے جس لئے اسی پیغمبر دے نقش قدم تے چلیں گے, حضور دے سنت انہوں اپناواں گے. اس بات سے دوستان گرامی قدر ایک بڑھا جا بابا جا رہا سی, کانڈو دی جھکی بھئی سی, لاٹھی دے سارے کمدے جا رہا سی. بڑھا بابا جھکا ہوئے نا, این معلوم دا کوئی شے لبدا پہ کھڑیج گئی. ایک نوجوان ساڑھے رنگے کسے مخول کیتا, او بابا کی کھڑیج جائے کی لبدا پہ ہیں. او بابا بھی بڑا سیانہ سی, انہیں ڈانٹا نہیں, انہیں کہا پتر میری جوانی کھڑیج گئی ہے میں ان لبدا پہ. انہیں حسرت نہ لکھا کہ اے نوجوان اے جس لئے جوانی چلی جاوے تھے واپس نہیں آدھی. نبی نے فرمایا, حضور پاک نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزاں تو پہلے حاصل کر لے. 5 چیزاں تو پہلے حاصل کر لے. وہ کیڑیاں نے؟ سرکار نے فرمایا حیات کا قبل موت, مرن تو پہلے آدھی زندگی نو غنیمت جان. جب تک تیرے ساہ وچ ساہ ہے تو توبہ کر سکنا ہے, نمازاں پڑھ سکنا ہے, نفل پڑھ سکنا ہے, صدقہ و خیرات کر سکنا ہے. مر گیا تو تین لوکاں پور دینا ہے. حیات کا قبل موت, آدھے مرن تو پہلے آدھے حیاتی نو آدھی زندگی نو غنیمت جان. ایک چیز آ گئی. دوسری چیز وقت ہوندا تے بیان کرتا, دوسری چیز سرکار نے فرمایا کہ آدھے صحت کا قبل حرام, صحت کا کہ اپنی صحت نو غنیمت جان اپنی مرض تو پہلا. سرکار نے فرمایا مریض ہون تو پہلے آدھی صحت نو غنیمت جان. بندہ تندرست ہوئے, ہٹا کٹا ہوئے تو نمازاں پڑھتا ہے. اے پرانے بابے ہونا اپنے ویکھو گوڈے نہ رہ گئے نے, ہن انہاں نوں توبہ دا خیال بھی آندا ہے, انہاں دل چاہتا ہے میں چوکھے نفل پڑھاں, گوڈیاں وچ طاقت ہی کوئی نہیں. سب تو احسن حالت جے نمازی دی سجدہ ہے, اے ساڈے بابے ہن سجدہ نہیں کر سکدے. ہن ٹھنڈیاں ساہ بھردے نے لیکن انہاں دے اعضاء وچ طاقت کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا کہ دوجی چیز یہ ہے کہ آدھے صحت نو آدھی مرض تو پہلے غنیمت جان. ہٹا کٹا ہے, عبادت کر سکنا ہے, نفل پڑھ سکنا ہے, روزے رکھ سکنا ہے. بڑھا بابا تو بھوک بھی ان بڑی لگ دی, پیاس بھی لگ دی, ان دا حافظہ بھی نہیں. کنے بابے شکایت کر دینے پتہ نہیں جی مولوی صاحب 3 پڑھیاں نے کہ 5 پڑھیاں نے, چیتا نہیں رہندا, کئی 4 باری نمازاں پڑھ دینے. تے اس تو پہلے کہ دوڑی یہ حالت ہوئے, حضور نے فرمایا آدھی صحت نو آدھی بیماری تو پہلا جڑا ہے نا انہوں غنیمت جان. سرکار نے فرمایا تیسری چیز کی ہے, فرمایا کہ تیسری چیز ہے وہ فراغہ کا قبل شغلے کا, کہ آدھے فرصت نو آدھے فراغت ویلے لمحات نو آدھے مصروفیت تو پہلے غنیمت جان. آج جوان جے, آج ماں پیو کماون آلے نے تو تسی ویلے جے, تے ویلے جے تے کھیل کود نہ کیتا کرو, نمازاں پڑھیاں کرو, نفل پڑھے کرو, اللہ اللہ کرو, تسبیحاں پڑھو, قرآن شریف پڑھو. تے جس لئے بندہ مصروف ہو جاوے نا سر تے ذمہ داریاں, اے میرے براہمہ دے شادیاں ہو رہی ہیں نا, تے شادیاں تو بعد جلے کماون گے, بیوی دی ضرورت پورا کرن گے, اپنی اولاد واسطے کام کرن گے, پھر ٹھنڈیاں ساہ بھرن گے کہ ہائے اس بابے تھا لبن گے وہ جوانی کتھے گئی, وہ ویلے کتھے گئے جس لئے ویلے سے ہیں, نہ کماون دی فکر ہے نہ خرچ کرن دی فکر ہے. حضور نے فرمایا آدھے ویلے اوقات نو آدھے مصروفیت تو شغل تو پہلے انہوں نے غنیمت جانو. اور ایک چیز جوانہ واسطے میں بالخصوص بیان کرا, حضور نے فرمایا وَشَبَابَ کا قبل حرم کا, کہ آدھی جوانی نو آدھے بڑھاپے تو پہلا غنیمت جان. جوانی وچ انسان بڑے بڑے کام کر سکتا ہے, کوئی بندہ روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھ سکتا ہے, ہر ہفتے دے وچ ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے, 2 روزے بھی رکھ سکتا ہے, 3 بھی رکھ سکتا ہے, لیکن بڑھاپے وچ اکھاں ہی نہ ساتھ دیون, حافظہ ہی نہ رہے, نظر ہی ختم ہو جاوے, نہ قرآن شریف, نہ روزے, نہ نوافل, گٹے گوڈے کام نہیں کرتے, اور اولاد بھی نافرمان ہے, شوگر دی بیماری ہے, پیشاب نکل جاتا ہے,
تو اس وقت سوچو ساڈے کنے بڈھے بابے نے وہ پلید ہو جاندے نے، انہاں دے لباس بدلن والا کوئی نہیں، انہاں نو وضو کراون والا کوئی نہیں، انہاں نو مسجد وچ لیاون والا کوئی نہیں، بہت ساری نیکیاں وہ چاہندے نے کراں، وہ چاہندے نے راہ خدا وے صدقہ کراں، پتر کنجی مختار بن گئے۔ پہلے بابا جوان سی، گھر دا سربراہ سی، اس نے انہیں صدقہ و خیرات نہ کیتا، آج بابا ویلا ہو گیا۔ پنجویں چیز حضور نے فرمایا وغنا کا قبل فقر کا، آدھی فقیری تو پہلے آدھی غنات دولت مندی نو غنیمت جان۔ اج طاقت ہے تیرے وچ، اج صدقہ و خیرات کر لے، تے کل جس لے تو بڈھا ہو جاسے تیرے نہ چاہ دیا میں تیری اولاد تیرے کو کنجیاں کھو لے سی، آکھے بابا آرام نال بے، تینوں کی سمجھے کاروبار دی، ہن اسی چلا آساں دے۔ اس وقت تو دو وقت دی روٹی وچ بھی پتراں دا محتاج ہیں، تو رائے خدا وے صدقہ کی میں کرے گا۔ حضور نے فرمایا جب تک تسی غنی جے مالدار جے، وہ فقیری تو پہلا انہوں غنیمت جانو، صدقہ و خیرات کر لو۔ بیلیو یہ 5 گلہ یاد رکھ لو، ان دے وچ اصلاح بھی ہو گئی، موضوع بھی سارے پورے ہو گئے۔ اللہ پاک حکیم صاحب اور انہاں دے گھر خوشیاں نال بھر دے، اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو نیک فرما بردار بناوے، انہاں نو شریعت دے مطابق زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرماوے۔ یا اللہ کرم فرما، فضل فرما، وصلی اللہ تعالیٰ حبیبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا فرما، دعا ہو جاسی اس صبح سے تسی سیرہ پڑھا جے سانو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ برکتاً کثیرتاً فی الدنیا والآخرہ، برکتاً کثیرتاً فی الدنیا والآخرہ۔ یا الہ العالمین، ان نوجوانوں کی زندگی سلامتی کے ساتھ گزار، ہمیشہ خوشیاں عطا فرما، سنت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، خوشحال زندگی بسر کرنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین کی جان میں، مال میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، فلسطینیوں کی مدد فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، کفار کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، قبلہ صاحبزادہ صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھ۔ یا الہ العالمین، سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے لعاب دہن کے صدقہ سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وہ بیمار جو گھروں میں ہیں، وہ بیمار جو ہسپتالوں میں ہیں، ان سب کو صحت کلی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حضرت علامہ صاحب نے جس بیمار کے لیے دعا کے لیے فرمایا ہے ان کو مکمل صحت یابی تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین کی جتنے بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمانا، مرتے دم زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری ساری فرما۔ یا الہ العالمین، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر زندہ رکھ، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پر یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ